بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں اور اکبر اماں کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے جہاں ہماری کوئی قدر نہ تھی۔ اماں کی دوسری شادی چند مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ ہمیں نئے ابا کے ساتھ لے کر اس گھر میں آ گئیں، لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا کہ سگے اور سوتیلے باپ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں اور بھائی ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ مجھے ہر وقت تنہائی کا احساس ہوتا۔ اکبر بھائی مجھ سے بس 2-3 سال بڑے تھے۔ میری عمر 13 سال تو ان کی کوئی 16 یا 17 سال ہوگی۔ ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ امی تو ابو کی ہر بات ماننے پر مجبور تھیں، مگر ہم بہن بھائی اپنی مرضی بھی کر لیا کرتے۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ ابا کے دوست کچھ زیادہ ہی گھر آنے لگے ہیں۔ ابا کے دوست جب بھی گھر آتے وہ مجھ کو غلیظ نظروں سے دیکھتے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ابا کے دوست مجھے بیٹی سمجھ کر نہیں بلکہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں۔ اس سب میں مجھے الجھن ہوتی، لیکن میں خاموش رہتی۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑی مونچھوں والا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، کیا یہ فیض احمد کا گھر ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو بنا کچھ کہے وہ گھر کے اندر آ گیا۔ اس دن ابا بھائی اور اماں کو لے کر نہ جانے کس کام سے گئے تھے۔ اس آدمی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں کانپ کر رہ گئی۔ قریب تھا کہ میں اس کے ہاتھوں برباد ہو جاتی کہ دروازے سے بھائی اندر داخل ہوا۔ بھائی کے پاس بیرونی دروازے کی چابی تھی۔ بھائی کو دیکھ کر وہ آدمی بنا کچھ کہے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہاں سے چلا گیا، مگر میرے لیے یہ کسی حادثے سے کم نہ تھا۔ مجھے اب اپنے ہی گھر میں ڈر لگنے لگا۔ ایسا لگتا جیسے ابھی کوئی آئے گا اور مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بھاگتی اور کبھی ڈرنے لگتی۔ بھیا کو میری ساری حالت کا اندازہ تھا، مگر وہ کچھ کر نہ سکتا۔ ایک دن جب ابا نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، بیٹی لگتا ہے تیری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں تجھے سیر کرانے لے چلتا ہوں، تیری طبیعت بھی سنبھل جائے گی اور سیر تفریح بھی ہو جائے گی۔ میں نے ابا کی بات مان لی۔ تب بھائی کہنے لگا، ابا مجھے بھی ساتھ لے چلو، رانی بھلا اکیلی کیوں جائے گی؟ کیا میں ساتھ نہیں جا سکتا؟ اس کی بات سن کر ابا کی تیوری پر بل پڑ گئے، لیکن ظاہر ہے بھائی کو ساتھ لے نہ جانے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ تب میں اور بھائی دونوں ہی ابا کے ساتھ ان کی پرانی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ابا گاڑی چلاتے رہے، یوں ہی سڑکوں پر گھماتے پھراتے رہے، پھر ایک جگہ سبزی منڈی میں رک گئے۔ اتر کر کچھ سبزی لی اور بھائی سے بولے، بیٹا جاؤ اپنی ماں کو یہ سبزی دے آؤ، اس میں گوشت بھی شامل ہے، شام کو میرے کچھ مہمان آئیں گے۔ دراصل میں پہلے بھول گیا تھا، اب تم ایسا کرو کہ اپنی ماں کو یہ گوشت اور سبزی دے آؤ تاکہ شام کو میرے دوست آئیں تو انتظامات اچھے ہوں۔ بھائی اس وقت کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ ابا نے دکاندار کے سامنے اسے سبزی اور گوشت والی تھیلی دی تھی۔ بھائی بیچارہ مجبوراً گھر چلا گیا۔ میں ابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ایک دور افتادے جگہ پر آ گئی۔ ابا مجھے گاڑی سے اترنے کا کہنے لگا، جبکہ یہاں کوئی سیر و تفریح کا سامان نہ تھا بلکہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کے اندر ابا نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں ابا کے نقش قدم پر چلتی ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئی۔ وہاں پر بیٹھے مردوں اور عورتوں کی حالت دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ لوگ انتہائی نامناسب انداز میں بیٹھے تھے، جبکہ سامنے ایک لڑکی نیم عریاں کپڑوں میں رقص کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا تو خون کھول گیا۔ میں یہاں ہرگز نہ آنا چاہتی تھی۔ ابا یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ میں نے پریشانی سے کہا اور جانے کے لیے قدم واپس بڑھائے کہ ابا نے مجھے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر میری روح بھی کانپ گئی کہ اس محفل میں وہی مونچھوں والا آدمی بھی موجود تھا جو بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس آدمی کی نظر مجھ پر نہ پڑے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ابا کو اشارہ کیا، وہ اور ابا باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا واپس آئے تو کہنے لگے، اٹھو گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میری روح تک یہ سن کر کانپ گئی۔ ابا تم مجھے کس سے ملوانا چاہتے ہو اور یہ کون سی سیر تفریح ہے؟ میرے بات کرنے سے پہلے ہی ابا نے مجھے آنکھیں دکھائیں تو میں خاموش ہو گئی۔ یوں لگتا تھا یہاں پر بھری محفل میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں ہانپتی کانپتی باہر آئی تو وہ آدمی تیار کھڑا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے اس نے
ابا سے مجھے خرید لیا ہو۔ میں نے سامنے دیکھا، دروازے کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ابا بھی بڑے حیران تھے کہ میں اس آدمی کے ساتھ جانے پر راضی کیسے ہو گئی۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلی، اس شخص نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ چونکہ میں سڑک پر کہیں بھی بھاگتی تو وہ مجھے گاڑی سے اتر کر آسانی سے پکڑ سکتا تھا، سو وہ خود بااعتماد ہو کر بیٹھ گیا۔ ابا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے ابا سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں تھا۔ میں جتنی بھی مزاحمت کرتی، ابا مجھے اسی کے ساتھ واپس بھیج دیتا۔ تب میں نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے پیچھے سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس آدمی نے یہ دیکھا تو گاڑی جلدی سے ریورس کی اور میرے پیچھے دوڑانے لگا، مگر میں نے سیدھا کچے کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ وہ موٹی توند والا آدمی مجھ چھریری لڑکی سے دوڑنے میں کیسے آگے ہو سکتا تھا؟ اور پھر میرے سر پر تو عزت کا بھوت سوار تھا۔ میں ایسی دوڑی کہ میں نے کانٹوں اور پھولوں کی پرواہ نہ کی۔ کھیت سے زخمی پاؤں کے ساتھ میں بھاگتی چلی گئی۔ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے کون سا خطرہ آ رہا ہے۔ خیر جب وہ آدمی بھاگتے بھاگتے تھک گیا، اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس نے ابا کو نہ جانے کیا کہا ہوگا، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جنگل سے ہوتی ہوئی سڑک کے دوسرے پار پہنچ گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ آدمی یہاں بھی نہ آ جائے۔ میں جنگل کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ مجھے لوگوں کی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے ایک رکشے والے کو ہاتھ دیا۔ وہ مہربان آدمی تھا۔ اسے مختصراً اپنا حال بتا کر کہا کہ مجھے فلاں کالونی میں چھوڑ آئے۔ وہ مجھے لے کر بنا کسی کرائے کے روانہ ہو گیا۔ میں سارا راستہ دعائیں کرتی رہی کہ ابا مجھ سے پہلے گھر نہ پہنچ جائے۔ میں گھر پہنچی تو میری حالت بری تھی۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، آستین پھٹ چکی تھی، جبکہ چہرے پر مٹی ملی ہوئی تھی۔ اماں اور بھائی میری یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں نے بھائی کو رو رو کر سارا قصہ سنایا۔ اماں تو غصے سے پاگل ہو گئیں، کہنے لگیں میں اس شخص کے ساتھ اب 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ کل کو میری اپنی بیٹیاں ہوں گی، نہ جانے یہ ان کا کیا حشر کرے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایسی حرکت کرے گا تو میں تمہیں یہاں نہ لاتی۔ امی کو روتا دیکھ کر میں نے انہیں تسلی دی۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں اور بھائی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اس شخص کے ساتھ گزارا کریں، ویسے بھی وہ میرے لیے خطرناک ہے، آپ کو وہ عزت دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے زیادہ دیر نہیں کی، ابا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اور بھیا اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ ہم جانتے تھے کہ اس گھر میں نہ ہماری آج عزت ہے نہ کبھی ہوگی، لیکن دل پر ایک عجیب سا خوف سوار تھا۔ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے، کسی کو بھی ہم اس شہر میں نہیں جانتے تھے، یہ ہمارے لیے ایک اجنبی جگہ تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد تقریباً شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ہمیں دور سے آتا ایک پولیس والا دیکھ کر رک گیا، جیسے اسے ہم پر شک ہو گیا ہو، حالانکہ ہم خود حالات کے مارے ہوئے تھے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پولیس والا ہمارے پاس آ کر رک گیا، ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، بولا میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو تھانے لے جاؤں گا، تم لوگ نہ جانے کون ہو، اس وقت یہاں آوارہ گردی کر رہے ہو۔ بھائی نے 100 بار کہا کہ یہ میری بہن ہے، ہم لوگ امی ابو کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کہیں جا رہے ہیں تاکہ اپنے دن عزت سے گزار سکیں، مگر پولیس والے کے سر پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا، اس نے ہمیں جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ہم گھر سے نکلے بھی تو کہاں جا کر پھنسے۔ دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں۔ باپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ پولیس والا ہمیں لاک اپ میں بند کر کے چلا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے ہم سے پوچھ گچھ کی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہمیں تھانے سے رہا کر دیا۔ میں اور بھائی خوش تو تھے کہ چلو ایک مصیبت سے جان چھوٹی، لیکن اس وقت رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ تبھی ہمیں اپنے پیچھے وہی پولیس والا آتا نظر آیا۔ وہ ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ بیٹا اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ بہتر ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تم لوگوں کو ایک رات کے لیے پناہ دے دوں گا، پھر کل دیکھیں گے کہ تم لوگوں نے کہاں جانا ہے۔ اگرچہ اس پر اعتبار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن کیا کرتے، مجبوراً اس کے ساتھ چلے گئے۔ اگلے دن ہم اس کے گھر میں رہے۔ صبح وہ ہمیں ہدایت کر کے گیا کہ میرے آنے سے پہلے کہیں مت جانا،
میں تم لوگوں کو ایک جگہ نوکری کے لیے لے جاؤں گا، وہاں تمہیں اچھی جگہ مل جائے گی، تنخواہ بھی معقول ہے، زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اور بھیا خوش ہو گئے کہ چلو گھر سے نکل کر عزت کی روٹی تو کھانے کو ملے گی، 2 وقت کا آسرا ہوگا تو دن اچھے گزر جائیں گے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد پولیس والے کی بیوی نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ اس شخص پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں اور بھیا اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے، کہنے لگی یہ آدمی اسی طرح مختلف بچوں کو لے کر آتا ہے، پھر انہیں نہ جانے کہاں غائب کروا دیتا ہے۔ میں تو آج تک نہیں جان سکی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں تم لوگوں کی بنتی کرتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ محض تمہیں محنت مشقت کرنے والے مزدوروں کے طور پر بیچ دے گا، ساری زندگی محنت کرتے رہو گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، صرف اور صرف تمہاری محنت کی اجرت اس کے ہاتھ میں جائے گی اور تم ساری زندگی رسوا ہوتے رہو گے۔ عورت کی بات سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے کہ آج کل تو نیکی کا بھی زمانہ نہیں، کسی کی نیکی پر بھی انسان یقین نہیں کر سکتا۔ خیر ہم لوگ وہاں سے بھی نکل گئے۔ سچ پوچھئے گھر سے نکل کر انسان پر جا بجا مصیبتیں ہی آتی ہیں، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تب میں اور بھیا ایک محلے میں گئے، وہاں پر ایک بوڑھی خاتون کے پاس ایک کمرہ خالی تھا، اسے ہم نے اپنی رودات سنائی، اس نے یقین تو کر لیا لیکن کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو زیادہ عرصہ نہیں رہنے دے سکتی، ہاں اگر محلے والوں سے بنا کر رکھو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، دراصل میں تو بیوہ ہوں، اس محلے کے لوگوں کو میری شرافت پر یقین ہے، امید ہے کہ وہ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی خیال رکھنا کیونکہ ہر کوئی رحم دل نہیں ہوتا، میں تو تم لوگوں کی حقیقت پر یقین رکھتی ہوں مگر ہر کوئی تمہاری بات کا یقین کرے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، اب ہم وہاں رہنے لگے۔ اب میں بوڑھی اماں کا گھر سنبھالنے لگی، میں ان کے سارے کام کر دیا کرتی، رات کو ان کے پاؤں دبا کر سوتی، وہ میری خدمت کرنے سے بہت خوش تھیں۔ ہم لوگوں کے دن ایسے ہی گزر رہے تھے، پھر میں نے ایک دن بھیا سے کہا اچھی بات نہیں کہ ہم اس عورت پر بوجھ بنیں، تم کوشش کرو تمہیں کہیں نوکری مل جائے تاکہ ہم کم از کم اپنے کھانے کا بوجھ تو اٹھا سکیں۔ میری بات سن کر بھیا بھی سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہتی تو تم ٹھیک ہو، ہمیں اس عورت کی شرافت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خیر اگلے ہی دن سے بھیا نوکری کی تلاش میں نکلنے لگا، میں گھر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتی اور انتظار کرتی۔ تب بھیا کچھ دن تو نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ میں خوش تھی کہ اب بوڑھی اماں ہمیں اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گی، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ بھیا جب سے نوکری پر جانے لگا تھا، وہ جب بھی گھر آتا اس نے اپنے چہرے پر کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوتی، وہ اپنا منہ چھپا کر آتا اور کافی دیر کے بعد کمرے سے باہر نکلتا۔ اس کی یہ بات مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتی، ساتھ ہی اس کا اترا چہرہ دیکھ کر مجھے اور پریشانی ہوتی، نہیں جانتی تھی کہ بھیا کو کیا پریشانی ہے۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ بھیا کا کھانا پینا بند ہوتا گیا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا، میں نے اس سے بار بار پوچھا لیکن اس نے الٹا مجھے ہی جھڑک دیا، کہنے لگا میں تھکا ہوا گھر آتا ہوں اور تم میرا دماغ کھاتی ہو۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ بھیا کے راز کا سراغ لگا کر رہوں گی کہ آخر بھیا کو کیا پریشانی ہے۔ بھیا کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی، اس دن میں نے کھڑکی اندر سے کھول لی اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آیا، حسب معمول منہ چھپائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ بھائی اپنی چادر ہٹا لے اور اپنا چہرہ سامنے کر لے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے کھڑکی کے پٹ پر زور سے ہاتھ مارا تو کھڑکی کھل گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر مارے حیرت کے میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہی۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر رونے لگی، بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بھائی اب مجھ سے کیا چھپانا، دروازہ کھولو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ بھیا نے مجبوراً دروازہ کھول ہی دیا، اس کے پاس اور چارہ بھی کیا تھا، میرے سوا اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ویسے بھی میرے بھائی کی عمر ہی کیا تھی۔ شائستہ میری بہن تم پریشان نہیں ہو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ بھائی نے مجھے تسلی دی اور پھر بتانے لگا جانتی ہو میں تمہیں عزت کی زندگی دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جس دن سے میں گھر سے نکلا ہوں مجھے کوئی معقول نوکری نہیں مل رہی تھی۔ تم ہی بتاؤ نا
ایک میٹرک فیل لڑکے کو کون نوکری دے گا؟ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جس دن میں ایک لڑکے کے بتانے پر ایک کلب میں گیا، وہاں پر موجود لوگوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت مجھے تصحیق کا شدید احساس ہوا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صرف اپنی ہوتی تو مانگ کر بھی کھا لیتا، ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آتا۔ لیکن پھر مجھے ان کی بات ماننا ہی پڑی، کیونکہ مجھے ان کے علاوہ اور کوئی نوکری دینے پر تیار نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے کلب کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے عورتوں والا حلیہ اختیار کرنا پڑے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مجھے 2 وقت کی روٹی کمانا تھی۔ میں نے سوچا کچھ عرصے کے بعد میں کوئی اچھی نوکری کر لوں گا۔ بس اسی دن سے میں عورتوں والا حلیہ اپنا کر جانے لگا، لیکن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی۔ ایک دن وہاں پر ایک مولوی صاحب تبلیغ کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ محلے کی مسجد میں میری اکثر ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، بیٹا تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی رحمت سے اس قدر مایوس کیوں ہو؟ ان کی باتیں سن کر میں رو پڑا۔ اور جانتی ہو آج کیا ہوا ہے؟ بھائی نے خوشی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج ہماری مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے بھیا؟ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ تب بھیا نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ پیسے مجھے مولوی صاحب نے دیے ہیں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ زندگی میں اتنے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان پیسوں سے رکشہ لے لوں تاکہ عزت کی روٹی کما سکوں اور یہ پیشہ چھوڑ دوں جس میں صرف اور صرف ذلت اور حقارت ہی ملے گی۔ بھائی کی باتیں سن کر میں مولوی صاحب کو دعائیں دینے لگی جن کی وجہ سے ہماری زندگی سہل ہونے جا رہی تھی۔ پھر بھیا نے رکشہ چلانا شروع کیا تو پہلے ہی مہینے میں 25,000 کما لیے۔ ان پیسوں سے مزید کاروبار کر کے مولوی صاحب کو وہ پیسے بھی لوٹا دیے جو انہوں نے ہمیں رکشے کی مد میں دیے تھے۔ میں آج بھی مولوی صاحب کو دعائیں دیتی ہوں جنہوں نے ہم دونوں کی زندگی آسان کی اور ہمیں ذلت کے راستوں سے بچایا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔